نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وقال تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جنہوں نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، دنیا کے اندر بے شمار نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا۔ اتنی نعمتیں ہمیں اور آپ کو دی گئیں، اتنے انعامات ہمیں اور آپ کو دیے گئے کہ اللہ نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اللہ کی ان نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم گن نہیں سکتے ہو، شمار نہیں کر سکتے ہو۔ وہیں پر سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت مذہب اسلام اور ایمان جیسی دولت اور نعمت سے ہمیں اور آپ کو نواز کر اللہ رب العالمین نے بہت بڑا فضل اور بہت بڑا احسان کیا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو جملہ تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی، آخری پیغمبر، خاتم النبیین، رحمۃ للعالمین، امام الانبیاء، امام اعظم، سرور گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، معزز و محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی خواتین، پیاری مائیں اور بہنیں، آج کا ایک سلگتا ہوا موضوع ہے گھر کی اصلاح کیسے کریں۔ اکثر جب سماج کے اندر، معاشرے کے اندر
سوسائٹی کے اندر لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، بعض جگہوں میں بیٹھنا ہوتا ہے، بعض نشستوں میں شرکت کا موقع ملتا ہے، تو اس بات کا چرچا ہوتا ہے اور اس پر لمبی چوڑی باتیں ہوتی ہیں۔ لوگ اپنے اپنے انداز میں گفتگو کرتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح ہونی چاہیے، سماج کی اصلاح ہونی چاہیے، سوسائٹی کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اور دیکھا جاتا ہے کہ عام طور پر ہر آدمی اس کے بارے میں متفکر ہوتا ہے، فکر مند ہوتا ہے، اور ہر ایک کے زبان سے یہی بات نکلتی ہے کہ معاشرہ بڑا خراب ہے بھائی صاحب، سماج بڑا خراب ہے، سوسائٹی بہت خراب ہے، معاشرے کی اصلاح ہونی چاہیے، معاشرے کی اصلاح کے اوپر باتیں ہونی چاہیے، سماج سدھار کا کام ہونا چاہیے، سوسائٹی ہماری ایک اچھی سوسائٹی ہونی چاہیے۔ بڑا غلط ہے، ماحول خراب ہے۔ لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ اس علاج کو جب سامنے رکھا جاتا ہے اور اس علاج کو جب بتایا جاتا ہے تو ہم اور آپ عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور جب تک اس علاج کو ہم اور آپ نہیں اپنائیں گے، جب تک ان اسلامی تعلیمات کو ہم اور آپ نہیں اپنائیں گے جن کے ذریعہ سماج کا اصلاح ہو سکتا ہے، جن کے ذریعہ معاشرے کا اصلاح ہو سکتا ہے، سوسائٹی سماج سدھر جائیں گے، تب تک ہم اور آپ معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتے ہیں، سماج کا اصلاح نہیں ہو سکتا ہے۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے، سماج سدھار کے لیے ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے گھر کی اصلاح کرنے ہوں گے۔ جب تک ہم اور آپ گھر کی اصلاح نہیں کریں گے، اپنے آپ کی اصلاح نہیں کریں گے، اپنے گھر والوں کی اصلاح نہیں کریں گے، تب تک معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے گھر جو ہوتے ہیں وہ گھر مل کر کے، بہت سارے گھروں کو جب جمع کیا جاتا ہے تو بہت سارے گھر مل کر کے ایک سماج بنتا ہے، ایک سوسائٹی بنتی ہے۔ تو جب تک ہر گھر کے اندر اصلاح نہ ہو، جب تک ہر گھر کے اندر گھر کی اصلاح نہ کی جائے، تب تک معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، سماج کا اصلاح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو سماج سدھار کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے پہلا کام ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اور آپ کو اپنے گھر کی اصلاح کرنی ہوگی، گھر کی خبر لینی ہوگی، اپنے آپ کی خبر لینی ہوگی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت ہے، آیت کا نمبر ہے 80، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، آیت کا ایک ٹکڑا ہے، آیت کا ایک حصہ ہے۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں گھر عطا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے تمہیں گھر عطا کیا۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہیں گھر عطا کیا، اس لیے عطا کیا کہ گھر کے اندر تم سکون حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو گھر دیا۔ گھر، مکان انسان کی زندگی میں ایک لازمی چیز ہے، ایک ضروری چیز ہے، اور گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون کا باعث بنایا ہے، سکون کا سبب بنایا ہے۔ انسان جب اپنے گھر کے اندر ہوتا ہے
آرام سے رہتا ہے، سکون سے رہتا ہے، عزت بھی ان کی محفوظ، مال بھی ان کے محفوظ، جان بھی ان کے محفوظ، آرام اور سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے بندوں کے اوپر جہاں بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، وہاں پر ایک نعمت اللہ رب العالمین نے، گھر جیسی نعمت اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کو عطا فرمایا۔ گھر ایک بہت بڑی نعمت ہے، انسان جہاں کہیں بھی رہ لے۔ بہت سارے لوگ سعودیہ سے رہ کر کے چلے آئے ہیں، اس وقت بھی سعودی عرب میں رہ رہے ہیں، فارن میں رہ رہے ہیں، دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں، دوسرے شہروں میں رہ رہے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کا دل اپنے گھر سے لگا ہوا ہے، جبکہ ان کو وہاں پر ہر طرح کا آرام دیا جا رہا ہے، اے سی میں رہ رہا ہے، گاڑی میں چل رہا ہے، کسی چیز کی دقت نہیں، کسی چیز کی دشواری نہیں، کھانا پینا رہنا سہنا گھومنا پھرنا سب کچھ اچھا ہے، اچھے سے اچھے شہر میں۔ لیکن ایک گاؤں کا رہنے والا بندہ، ایک دیہات کا رہنے والا بندہ، ایک چھوٹے سے چھوٹے شہر میں رہنے والا بندہ، جب وہ اس کو گھر یاد آتا ہے تو اس کا دل بے قرار ہو جاتا ہے، جب ماں یاد آتا ہے تو دل بے چین ہو جاتا ہے، جب باپ یاد آتا ہے تو دل بے چین ہو جاتا ہے، جب گھر والے بھائی بہن یاد آتے ہیں، جب گھر کے دوست احباب یاد آتے ہیں، گاؤں کے دوست احباب یاد آتے ہیں، شہر کے دوست احباب جب یاد آتے ہیں تو دل بے قرار اور بے چین ہو جاتا ہے، اور پھر جلدی سے وہ اپنے سہولیت کے حساب سے وہ ٹکٹ بناتا ہے اور گھر آنے کی وہ تیاری کرتا ہے، اور گھر آتا ہے تو اس کو بڑا سکون ملتا ہے، بڑا چین ملتا ہے۔ وہ آرام، وہ سکون انہیں ایئر کنڈیشن میں نہیں مل رہا تھا کہ گھر آ کر کے ان کو ایک جھوپڑی کے اندر، ایک کرکٹ کے مکان کے اندر، ایک اپنے فوس کے اندر، ایک اپنے چھوٹے موٹے مکان کے اندر آ کر کے جو ان کو سکون ملتا ہے، اللہ کی قسم کہیں پر دنیا کے کسی کونے میں اس کو سکون نہیں ملتا۔ یہ گھر ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنا گھر عطا کیا ہے، جن کو اپنا چھت دے دیا ہے رہنے کے لیے، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ ہمیں دن اور رات اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو رہنے کے لیے چھت دیا، ہمیں اور آپ کو رہنے کے لیے گھر دیا۔ باہر نکلیے، مغرب کے بعد نکلیے، عشاء کے بعد نکلیے، رات کے وقت نکل جائیے روڈ کے اندر، راستے کے اندر، چوک کے اندر، چوراہے کے اندر، آپ کو دیکھنے کو ملے گا چوک چوراہے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے گاڑی آٹو میں وہ رات کو سوتا ہے، ان کے لیے رہنے کو چھت نہیں، گھر نہیں ہوتا ہے۔ کتنے رکشے چلانے والوں کو میں نے دیکھا، آپ نے دیکھا ہوگا، بیچارہ دن بھر وہ رکشہ چلاتا ہے، رہنے کو گھر نہیں، اپنے رکشے کے اندر بس ایک چادر لے لیتا ہے اور اوڑھ کر کے رکشے کے اندر نیند کو پوری کر لیتا ہے، فوٹ پاتھ کے اندر رہ لیتا ہے، برآمدے کے اندر بچھا کر کے سو جاتا ہے۔ مچھر ہے، گرمی ہے، اور ہوا ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، برسات ہے، کتنے طرح کے لوگ ہیں جو دنیا کے اندر بغیر کسی چھت کے اور بغیر کسی مکان کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر کے ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ گھر ہے، اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے۔ اور گھر، جب گھر کی بات آئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ گھر دو چیزوں سے بنتا ہے۔ گھر بنانے کے لیے در و دیوار بنانے پڑتے ہیں، چھت کی ڈھلائی ہوتی ہے، یا تو اس میں کوئی بھی شیڈ ڈالا جاتا ہے، در و دیوار وغیرہ کا انتظام کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے وہ گھر بنتا ہے۔ اور اس گھر کو آباد کرنے کے لیے صرف وہ در و دیوار کافی نہیں ہوتے ہیں، وہ پیلر کافی نہیں ہوتے ہیں، وہ چھت کافی نہیں ہوتے ہیں، وہ کرکٹ کافی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس گھر میں رہنے والے جب افراد ہوتے ہیں اور سب کے سب آپس میں مل جل کر کے رہتے ہیں، تب وہ گھر گھر کہلاتا ہے، اور تب اس گھر کے اندر انسان کو سکون ملتا ہے۔ نہیں تو گھر بنا لے آدمی، گھر کے افراد ہی نہیں ہوں تو پھر اس گھر کا مزہ نہیں ہے، اس گھر میں رہنے کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ تو ایسے گھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس گھر کو ہم بہتر کیسے بنائیں، اس گھر کو اچھا کیسے بنائیں، اس گھر کی اصلاح ہم کیسے کریں، گھر کی بنیاد کو ہم صحیح کیسے کریں، گھر کو ہم درست کیسے کریں، گھر کے ماحول کو ہم بہتر سے بہتر کیسے بنائیں۔ تو اگر ہم اسلامی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھیں گے تو آپ کو بہت ہی اہم باتیں اور نقطے کی باتیں
पॉइंट की बातें आपको मिलेंगी। और इंशाअल्लाह अगर इन बातों को आप मद्देनजर रखेंगे, अमली जामा पहनाएंगे, तो दुनिया के अंदर भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत के अंदर भी कामयाबी मिलेगी। इन चीजों को जिन्होंने इग्नोर किया, आज उनकी दुनिया भी बर्बाद है, आखिरत भी बर्बाद है, सुकून और चैन की जिंदगी उनकी जिंदगी के अंदर नहीं है। पहला काम, घर की इस्लाह के लिए, घर को बेहतर बनाने के लिए, घर की बुनियाद को सही करने के लिए क्या करना होगा? नेक बीवी का इंतखाब करना होगा, नेक औरत का इंतखाब करना होगा। माँ बाप हैं, अपने बच्चे की शादी कर रहे हैं, अपने बेटे की शादी कर रहे हैं, तो बेटे के लिए नेक बहू का इंतखाब करना होगा, उनके लिए नेक बीवी का इंतखाब करना होगा। जवान को भी कहा गया है कि शादी करो तो नेक बीवी से करो, नेक औरत से करो, तब जाकर के तुम्हारे घर का इस्लाह होगा। नेक औरत, अल्लाह अकबर, ये दुनिया के अंदर बड़ी कीमती चीज है। क्यों इस्लाम ने रहनुमाई की है? क्यों इस्लाम ने हमें और आपको रहनुमाई की है कि किसी नेक खातून से, किसी नेक औरत से शादी की जाए, नेक और दीनदार बहू लाई जाए? क्यों कहा गया? इसलिए कि जिस घर के अंदर नेक औरत आती है, जिस घर के अंदर नेक बहू आती है, जिस घर के अंदर नेक लड़की आती है, अल्लाह की कसम, वो नेक औरत, वो नेक खातून, वो नेक बहू उस घर को घर नहीं बल्कि दुनिया के अंदर उस घर को जन्नत बना देती है। लेकिन एक दीनदार औरत जब नहीं आती है, एक दीनदार खातून जब नहीं आती है, दीनदार लड़की से शादी नहीं की जाती है, तो वो बेदीन होकर के जब आपके घर में आती है, आपकी बीवी बनती है, आपकी बहू बनती है, तो जन्नत जैसी घर आपकी है, तो वो आगे चल करके उस घर को जहन्नम बना करके रख देती है। उस घर के अंदर सुकून और चैन बरकरार नहीं रहता है, खत्म हो जाती है। सुकून और चैन नाम की कोई चीज नहीं होती है। इसलिए इस्लाम ने हमें और आपको क्या कहा? सबसे पहले कहा हमें और आपको कि शादी करो। अल्लाह ने भी हुक्म दिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि निकाह करो। कुरान मजीद को पढ़िए, अल्लाह तबारक व तआला ने गार्जियन को खिताब करते हुए फरमाया, वानकिहुल अयाम मिनकुम, गार्जियन को कहा कि जो बेनिकाह मर्द हैं या बेनिकाह औरत हैं, बेनिकाह लड़के हैं या बेनिकाह लड़कियां हैं, तो उनका तुम निकाह कर दो। अल्लाह तबारक व तआला ने नौजवानों को खिताब करते हुए फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फलयतज़व्वज, ऐ नौजवानों की जमात, तुम्हारे अंदर निकाह करने की सलाहियत अगर है तो तुम निकाह कर लो। इसलिए कि फ़इन्नहु अगज़्ज़ुल बसर व अहसनुल फ़रज, निकाह करने की वजह से तुम्हारे इज्जत व आबरू की हिफाजत हो जाएगी और तुम्हारी नज़रों की हिफाजत हो जाएगी। इस्लाम ने हुक्म दिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको हुक्म दिया। और शादी के वक्त इस्लाम ने हमें और आपको ये भी रहनुमाई की है कि अगर अपने घर को सही करना है, घर की इस्लाह के लिए जरूरी है कि निकाह करते वक्त किसी दीनदार औरत से शादी की जाए, किसी पाक दामन औरत से शादी की जाए, किसी जानिया और बदकार औरत से शादी नहीं की जाए। कुरान ने यह भी रहनुमाई की है। और ये भी रहनुमाई की है, वला तुनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्ना, किसी मुशरिका औरत से जिनका ईमान सही नहीं है, मुशरिका है, कुफ्र वाला अकीदा है, तो ऐसी औरत से शादी मत करो, तुम्हारे लिए जायज नहीं है ऐसी औरत से शादी करना। मर्दों को हुक्म दिया, वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनु, जब तक कोई आदमी ईमान नहीं ले आता है, कोई लड़का ईमान नहीं ले आता है, कोई मर्द ईमान नहीं ले आता है, तब तक अपनी बेटी का निकाह उस मर्द से मत कराओ, इसलिए कि उसका ईमान कुफ्र वाला है और उसका ईमान सही नहीं है, कुफ्रिया अकीदा रखता है, शिरकिया अमल उसके अंदर पाया जाता है। पता ये चला कि किसी मुशरिक औरत से शादी भी जायज़ नहीं है और किसी मुशरिक लड़के से अपनी बेटी का रिश्ता या अपनी बहन का रिश्ता तय करना भी सही नहीं है। ये इस्लाम ने हमें और आपको रहनुमाई की। अल्लाह अकबर। शादी करते वक्त, निकाह करते वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी हमें और आपको रहनुमाई की है, कितनी हमें और आपको रहनुमाई की है कि शादी करो तो दीनदार औरत से करो, नेक औरत से करो, जानिया ना हो, बदकार ना हो, मुशरिका ना हो, मोमिन हो, मर्द हो तो मोमिन हो, काफिर ना हो, मुशरिक ना हो। आज कोई भी मुसलमान लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी कर ले रहा है, फरार हो जा रहा है,
اب لڑکا اپنے دین پر قائم ہے، لڑکی اپنے دین پر قائم ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آزادی ہے، آزادی ہے، اسلام نے تو لوگوں کے اوپر سختی کر دیا ہے، یہ تو آزادی ملنی چاہیے، کیا فرق پڑتا ہے، لڑکا مسلمان ہے تو مسلمان رہے، لڑکی ہندو ہے تو ہندو رہے، کافرہ ہے تو کافرہ رہے۔ لیکن اسلام نے کہا نہیں، یہاں آپ کو ایسی آزادی نہیں اختیار کرنی ہے، یہاں اسلام نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ کسی مومنہ عورت سے نکاح کرنی ہے، لڑکی کو نکاح کرنا ہے تو ایسے لڑکے سے جو دیندار لڑکے ہو، ایسے لڑکے سے نکاح کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری کتاب النکاح کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث کو نقل کیا ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے اسی حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب النکاح کے اندر نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے۔ غور سے سنیے گا، بڑی اہم حدیث ہے اور یہ عملی جامہ پہنانے جانے کے قابل ہے، یہ عمل کرنے والی بات ہے، ہمیں اور آپ کو عملی جامہ پہنانا چاہیے تاکہ ہمارے اور آپ کے گھروں کی اصلاح ہو سکے۔ آج گھروں کے اندر کافی بگاڑ ہے۔ فرمایا تنکحُ المرأۃ لأربع، 4 چیزوں کو دیکھ کر کے عورتوں سے شادی کی جاتی ہے، شادی کی جانی چاہیے۔ لمالہا ولحسبہا، شادی کرنی ہو عورت کو دیکھو، لڑکی کو دیکھو اور ان کے تعلق سے تم دیکھ سکتے ہو کہ مالدار ہے کہ نہیں ہے، مال اس کے پاس ہے کہ نہیں ہے، ساتھ ہی ساتھ حسب نسب خاندان دیکھو، اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے۔ ولجمالہا، خوبصورتی دیکھنے کو بھی کہا گیا ہے، دیکھ لو تمہیں پسند ہے کہ نہیں ہے، خوبصورت ہے کہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولدینہا، دینداری کو بھی دیکھو کہ لڑکی کے اندر دینداری ہے کہ نہیں ہے۔ 4 چیزیں، لیکن ان 4 چیزوں میں سے کسی کو فوقیت اللہ کے نبی نے دیا تو دینداری کو فوقیت دیا، دینداری کو فوکس کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا اگر یہ 4 چیزیں تمہیں مل جاتی ہیں یا 4 چیزوں میں سے کچھ چیزیں مل جاتی ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تمہاری قسمت اچھی ہے۔ اگر ان 4 چیزوں میں سے کوئی چیز تمہیں نہیں ملتی ہے اور تمہیں اگر دینداری ملتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تو دینداری کو تم ترجیح دو اور دینداری دیکھ کر کے تم لڑکی سے شادی کر لو۔ نہیں ہے ان کے پاس مال، نہیں ہے ان کے پاس دولت، نہیں ہے اس کے پاس اچھا خاندان، نہیں ہے ان کے پاس خوبصورتی، سانولی رنگ ہے، گورا کم ہے، بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لڑکی دیندار ہے، صوم و صلاۃ کا پابند ہے، عقیدہ اس لڑکی کا صحیح ہے، تو ایسی صورت میں مال دیکھ کر کے آدمی کو نہیں بھاگنا چاہیے، خاندان دیکھ کر آدمی کو نہیں بھاگنا چاہیے، یا اور دوسری چیزوں کو دیکھ کر کے آدمی کو نہیں بھاگنا چاہیے، بلکہ اگر لڑکی کے پاس دینداری ہے تو دیندار لڑکی سے شادی کر لو، اپنا نکاح کر لو، بیٹا ہے تو بیٹے کے لیے نکاح کر دو۔ اگر اس دیندار عورت کو اپنے گھر کے اندر لایا تو وہیں سے گھر کی اصلاح ہو جائے گی، گھر کے سارے مسائل تمہارے اچھے سے حل ہو جائیں گے، بچے ہوں گے تو بچوں کی تربیت صحیح سے ہو جائیں گی، اور سارے لوگوں کے جو حقوق ہوں گے وہ نیک اور دیندار خاتون جو ہوگی وہ سارے لوگوں کے حقوق کو کما حق کو ادا کرتے رہیں گی، کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی۔ اسلام کا یہ نقطہ دیکھیے، آج جو پریشانی ہے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، وہ پریشانی یہی ہے کہ دیندار لڑکی نہیں دیکھی جاتی ہے، مال دیکھا جاتا ہے، مال ملے گا کہ نہیں ملے گا، جہیز ملے گا کہ نہیں ملے گا، اچھا خاندان کا ہے کہ نہیں خاندان کا، تاکہ میں فخر کروں گا فلاں خاندان کے اندر میرا رشتہ طے ہوا ہے، میرے بیٹے کا رشتہ طے ہوا ہے، خوبصورت ہے کہ نہیں، تاکہ سماج کے اندر یہ میسج اور یہ پیغام جائے کہ فلاں کی بیوی اس سماج کے اندر، معاشرے کے اندر سب سے خوبصورت ہے، اس سے خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ دینداری کو فوکس نہیں کیا جاتا ہے۔ سلف صالحین کو دیکھیں گے، صحابہ کرام کو دیکھیں گے تو سب سے پہلی چیز جو انہوں نے جن کو فوکس کیا وہ دینداری کو فوکس کیا، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر توجہ دینے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں تمام کی تمام چیزیں فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، ہر چیزیں، تمام کے تمام چیزیں انسان کے لیے مفید ہیں، فائدے اٹھانے کی چیز ہے۔
وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، سب سے بہترین چیز اگر فائدے اٹھانے کی چیز ہے تو نیک بیوی ہے۔ دنیا کے اندر نیک بیوی بہت بڑی دولت ہے، بہت قیمتی چیز ہے۔ دنیا کے اندر نیک بیوی جس بندے کو مل گئی، دنیا اس کی سیٹ ہے، دنیا ان کے لیے سکون کی زندگی ہے، چین کی زندگی ہے۔ اور جن کی زندگی میں نیک بیوی نہیں ملی، چاہے جتنی خوبصورت، جتنے مال والی ہو، آج پوچھو ان کی زندگی ان کی اجیرن ہے، برباد ہے ان کی زندگی۔ آئے دن شوہر کے ساتھ لڑائی، گھر میں ساس کے ساتھ لڑائی، سسر کے ساتھ لڑائی، دیور کے ساتھ لڑائی، تو نند کے ساتھ لڑائی، تو پڑوسی کے ساتھ لڑائی۔ وجہ یہ ہے کہ دینداری ان کے پاس نہیں ہے۔ دینداری رہتی تو ایسا نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال جمع کرتے ہو، دولت جمع کرتے ہو، جائیداد جمع کرتے ہو، تمہیں جو اہم چیزیں جمع کرنے کی ضرورت ہے، تمہیں جو فکر کرنے کی ضرورت ہے، لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا، اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں ایسا دل دے کہ ہمیشہ میں تیرا شکریہ ادا کروں۔ قلبًا شاکرا، شکر ادا کرنے والا دل۔ اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مانگو اللہ سے، دعائیں کرو اللہ رب العالمین سے، ڈھونڈو کیسے یہ مقام اور یہ مرتبہ ملے گا کہ دل اللہ رب العالمین میرے دل کو ایسا بنا دے کہ میں ہر وقت جو ہے دل کے ساتھ میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کروں۔ ایسا دل جو ہے ڈھونڈو اور ایسے اپنے دل کو ایسا دل بنانے کی کوشش کرو۔ قلباً شاکرا ولساناً ذاکرا، ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے زبان کو ذکر کرنے والی زبان بنائے، ایسی زبان، اپنے زبان کو ایسا بنائے، اس قدر بہتر بنائے کہ ہر وقت اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کرتے رہیں، ذکر ادا کرتے رہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً، نیک بیوی کی تلاش کرو، ایسی نیک بیوی اپنے زندگی کے اندر تلاش کرو کہ تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ، جو تمہاری بیوی آخرت میں یا آخرت کے تعلق سے کامیابی کے کاموں میں مددگار ثابت ہو، تمہارے کام میں ہاتھ بٹائے، ایسی بیوی کو تلاش کیا کرو۔ یہ اسلام نے ہمیں اور آپ کو رہنمائی کی ہے۔ دوسرا پہلو یہ لڑکی کے تعلق سے ہے۔ لڑکا کے تعلق سے یہ ہے کہ وہ لڑکا جب تلاش کیا جائے تو لڑکا بھی دیندار ہو، لڑکا بھی دیندار ہو۔ جس طریقے سے لڑکی کے تعلق سے حکم دیا گیا کہ لڑکی دیندار ہونی چاہیے اور دیندار لڑکی سے شادی کی جائے، اپنے بیٹے کا نکاح دیندار لڑکی سے کی جائے، اسلام نے یہ بھی حکم دیا کہ لڑکی والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ لڑکا تلاش کیا جائے تو دیندار تلاش کیا جائے، لڑکا تلاش کیا جائے تو اخلاق مند تلاش کیا جائے۔ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابن ماجہ کے حوالے سے، امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو ابن ماجہ کے اندر کتاب النکاح کے اندر نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ، اگر تمہارے پاس کوئی رشتہ لے کر کے آتا ہے، کوئی رشتہ لے کر کے آتا ہے، کوئی پیغام لے کر کے آتا ہے، کوئی خطبہ لے کر کے آتا ہے کہ ہمیں نکاح کرنے کی ضرورت ہے، آپ کی بیٹی سے ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ کی بہن سے ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترضون خلقہ ودینہ، ان کو دیکھو کہ دیندار ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ان کی دینداری سے تم راضی ہو، اگر ان کے اخلاق اور کردار، ان کے کیریکٹر سے راضی ہو، اگرچہ ان کے پاس مال نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، دنیا کے اندر بہت عزت اور شہرت نہیں ہے، لیکن لڑکا دیندار ہے، جس لڑکے کا رشتہ آیا ہے وہ لڑکا دیندار ہے، وہ لڑکا اخلاق مند ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فزوجوہ، آنکھ بند کر کے نکاح کرو، کر دو نکاح۔ مت دیکھو کہ ان کے پاس بہت بڑی بلڈنگ ہے کہ نہیں ہے، بینک بیلنس ہے کہ نہیں ہے، کتنا کماتا ہے یا نہیں کماتا ہے۔ اجی دنیا کے اندر ایسوں کو میں نے دیکھا ہے، فقیر آدمی تھا، غریب آدمی تھا، لیکن اللہ نے دینداری کے سبب ان کو اتنا نواز دیا کہ آج بڑے سے بڑے بنگلوں میں رہتا ہے اور رئیسانہ زندگی گزارتا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور ایسوں کو میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بڑے بڑے رئیس لوگ جن کے پاس ایمان نہیں ہے، جن کے پاس دین نہیں ہے،
اور بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا، لیکن آج در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے۔ یہ مال، یہ دولت دنیا کے اندر آزمائش ہے۔ اللہ جب چاہے جس بندے کو عطا کر دے، جب چاہے جس بندے سے اللہ رب العالمین چھین لے۔ یہ مال ایک آزمائش ہے، اس لیے مال کے چکر میں مت پڑو، دولت کے چکر میں مت پڑو۔ تمہاری بیٹی کا رشتہ اگر آئے یا تمہاری بہن کا اگر رشتہ آئے، لڑکا اگر نیک ہے، لڑکا اگر دیندار ہے تو اس دیندار لڑکے سے شادی کرو۔ آج سماج کے اندر ایسا نظریہ ہے کہ لڑکا اگر دیندار ہوتا ہے، داڑھی والا ہوتا ہے، اگر داڑھی رکھ لیا ہے تو اس کو لڑکی دینا نہیں چاہتا ہے، بیٹی دینا نہیں چاہتا ہے۔ کتنے ایسے کیسز سماج کے اندر، معاشرے کے اندر آتے ہیں کہ باقاعدہ لڑکی انکار کر دیتی ہے کہ مجھے نہیں چاہیے، اور بعض اوقات لڑکی کے انکار کرنے سے پہلے افسوس ہوتا ہے، ماں باپ انکار کر دیتے ہیں کہ ایسے دیندار آدمی کو اور ایسے نیک آدمی کو اور ایسے مولوی آدمی کو اگر اپنی بیٹی دے دیا تو ہماری بیٹی کو گھمائے گا کون، پھرائے گا کون، انجوائے کون کرے گا، اور عیش و عشرت کی زندگی کیسے گزارے گا۔ یہ تو دین کے اعتبار سے ہماری بیٹی کو جو ہے پابندی میں رکھے گا۔ یہ مزاج بن گیا ہے آج سماج کے اندر، معاشرے کے اندر۔ گھر کے اندر اصلاح کیسے ہو سکتا ہے؟ گھر کے اندر اصلاح کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سماج کے اندر ماحول ہے۔ اس لیے نہیں، اگر لڑکا دیندار ہے، دیندار لڑکے سے شادی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا تفعلوا، اگر ایسا نہیں کیا تکن فتنۃ فی الارض فساد عریض، زمین کے اندر ایک فساد پیدا ہو جائے گا۔ کر دو کسی بے دین لڑکا سے، کسی بے دین، بے نمازی، بد کردار لڑکے سے شادی کر دو، مال دیکھ کر کے، دولت دیکھ کر کے، جیسا آج کیا جاتا ہے۔ شادی ہو نہیں پاتی ہے، طلاق ہو جاتا ہے، لڑکی خلا مانگنے لگتی ہے، دونوں رشتہ داری کے بیچ جو ہے ایک آڑ بن جاتی ہے، ایک بکھیڑا کھڑا ہو جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ دینداری نہیں دیکھا گیا، اس وجہ سے یہ پریشانی آتی ہے۔ اس لیے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دینداری دیکھی جائے۔ دوسری چیزیں آپشنل ہے، لیکن اہم چیز جو دینداری ہے، شادی کے بعد جو ہے الگ رہنا چاہیے یا سارے بھائی لوگ ایک ساتھ مل کر کے جوائنٹ فیملی کے ساتھ جو ہے ہم زندگی گزاریں؟ یہ ایک سوال سماج کے اندر، معاشرے کے اندر آتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جوائنٹ فیملی اگر آپس میں پیار، محبت اور اسلام کے دائرے کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر سارا سسٹم ہے اور جوائنٹ فیملی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بھائی روم الگ ہے، کچن بھی الگ ہے، اور رہنے سہنے کا انداز بھی الگ ہے، پردے کا اہتمام ہے، اور ساری فیملی ایک ہی فلیٹ میں، ایک ہی بلڈنگ میں رہتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن مکان ایسا ہو جہاں بالکل خلط ملط ہو اور بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہوں، پردے کا اہتمام نہیں ہو پاتا ہے، کھانے پینے کا اہتمام صحیح سے نہیں ہو پاتا ہے، بچوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، کسی بھائی کی کمائی کم ہے، کسی بھائی کی زیادہ ہے، اس میں اختلاف ہوتا ہے، تو یہ لڑائی اور جھگڑے کا سبب بنتا ہے۔ ایسی صورت میں چاہیے کہ آپس میں اتفاق سے الگ الگ کمرے کا انتظام کر لے یا الگ الگ گھر کا انتظام کر لے، اور اس کے بعد جو ہے آپس کے اختلافات کو آدمی ختم کرے۔ آپس میں اگر الگ ہو جائے رضامندی سے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ الگ ہو سکتے ہیں، آپ الگ ہو سکتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ الگ ہو گئے، ماں باپ کو چھوڑ دیے بے سہارا۔ ہمارے پاس کچھ دنوں پہلے ایک صاحب آیا، کہا بھائی صاحب فلاں بندے نے اپنے ماں کو کرائے کے گھر پر چھوڑ کر کے اپنے بیوی کو لے کے چلا گیا، کرائے کے گھر میں اپنی ماں کو چھوڑ دیا بے سہارا۔ ماں کہاں سے کرائے دے گی؟ بے سہارا، ماں کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اور بیٹا اپنی ماں کو کرائے کے گھر میں چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ ایسا واقعہ بھی سوشل میڈیا میں آیا کہ شوہر اور بیوی اپنے ماں کو کمرے کے اندر بند کر دیا، اور ہفتوں اور 15 دن جو ہے وہ گھومنے کے لیے ٹور میں چلا گیا، اور بڑھیا ماں گھر کے اندر بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گئی، ان کی لاش خراب ہو گئی، پڑوسیوں نے جا کر کے دروازہ کھولا اور بڑھیا ماں کو نکالا گیا۔ یہ سماج کی حالت ہے، صرف اس وجہ سے کہ دیندار بیٹا نہیں ہے اور دیندار بہو نہیں ہے۔ کہاں ہیں ہم اور آپ؟ کس سماج میں ہم اور آپ جی رہے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور کئی جمعے سے یہ سوال میرے پاس آ رہا ہے، کیا بہو کے اوپر ساس سسر کی خدمت کرنا جائز ہے؟ بہو کے اوپر ساس سسر کی خدمت کرنا جائز ہے، فرض ہے؟ نہیں کرے گی تو کیا ہوا؟ اسلام نے تو بہو کے اوپر اللہ نے فرض نہیں کیا ہے۔ دیکھیے، ہم نے اور آپ نے اسلام کے اندر داخلہ لیا ہے،
بہت ساری چیزیں فرض نہیں ہیں، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نیکی کے لیے، ثواب کمانے کے لیے بہت سارے کام انجام دیے جاتے ہیں۔ اللہ فرض نماز کو پوچھے گا، نفل کو نہیں پوچھے گا۔ نفلی نمازیں آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، پڑھ لیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو آپ کو گناہ بھی نہیں ملے گا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، صلہ رحمی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اخلاق بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اسلام نے ہمیں اور آپ کو کیا حکم دیا، تعلیم کیا دیا؟ ایسی بیوی کا انتخاب کرے جو تمہارے کام میں ہاتھ بٹائے، آخرت کے کام میں ہاتھ بٹائے۔ اب شوہر کی ماں ہے، شوہر کا باپ ہے، وہ خدمت ہر وقت نہیں کر سکتا ہے بیچارہ، رات کو آتا ہے ڈیوٹی سے، دن بھر وہ باہر رہتا ہے، گھر میں بیوی رہتی ہے، تو اگر وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میری بیوی فرض آپ کے اوپر تو نہیں ہے لیکن میری ماں ہے، میرا باپ ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، جنت میں جانے کا سبب ہے، ان کو تکلیف ہوگی تو مجھے گناہ ہوگا، میری محترمہ نوکرانی رکھنے کی ہمت اور جرات میرے پاس نہیں ہے، ذرا خیال رکھنا میرے ماں باپ کو، تو انہیں ثواب ملے گا، ایسی بیوی کو ثواب ملے گا، ایسی بیوی کو نیکی ملے گی۔ اور اسلام نے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اور یہ قریبی رشتہ دار ہیں، اپنے شوہر کے ماں باپ ہیں، تو اپنے شوہر کے ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا تو اللہ نے حکم دیا ہے، صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے۔ رشتہ داری کو توڑنے والا، رشتہ داری کو ختم کرنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رشتہ داری کو توڑنے والا اور کاٹنے والا وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتا ہے۔ اسلام نے ہمیں اور آپ کو خیر خواہی کا جذبہ رکھنے کا حکم دیا ہے، ہر ایک کے ساتھ بھلا کرنے کا حکم دیا ہے، ہر ایک کو بھلا چاہنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام کو دیکھیں گے اور صحابیات کو دیکھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو، آج پتہ نہیں یہ سوال کیسے کرتے ہیں لوگ، کہاں چلی گئی ان کی دینداری؟ صحابہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ سوال نہیں آیا، یہ سوال نہیں اٹھا۔ قرآن نے ان کے بارے میں کہا، مومنوں کے بارے میں کہا، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ مومن ایسے تھے، صحابہ کرام کی صفت ایسے تھی کہ خود بھوکے رہ کر کے وہ دوسروں کو کھانا کھلا دیتے تھے، خود پیاسا رہ کر کے دوسروں کو پانی پلا دیتے تھے، خود وہ ضرورت مند ہو کر کے دوسروں کی ضرورت پہلے پوری کرتے تھے۔ یہاں اپنے شوہر کے ماں باپ کو یا اپنے ماں باپ کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ہم اور آپ تیار نہیں۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ ایک مومن کی صفت ہے کہ اپنی ضرورت کو بالائے طاق رکھ کر کے دوسروں کی ضرورت پوری کریں۔ اسلام نے تو یہ پیغام دیا ہے، آپ صحیح بخاری کی حدیث سنے ہوں گے، اجی جانور کو کھانا کھلا دینے سے، جانور کو پانی پلا دینے سے رب نے ان کی تقدیر کے اندر جنت لکھ دیا۔ ایک بندے نے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس گنہگار آدمی کے گناہ کو معاف کر کے جنت کے اندر داخل کر دیا۔ ایک نیک عورت نے ایک بلی کو بلا وجہ مار دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیک عورت کو جہنم جو ہے ان کے لیے مقدر بنا دیا۔ کیا یہ ساس سسر کتے بلی سے بھی گئے گزرے ہیں؟ یہ کتے بلی سے بھی گئے گزرے ہیں جو یہ رویہ سماج کے اندر ہے؟ آج گھر کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے جب تک ہم اپنے اندر دینداری نہیں لائیں گے، جب تک دیندار بہو نہیں لائیں گے، اپنے بیٹے کو دین نہیں بتائیں گے، اپنے بیٹے کو دین نہیں سکھائیں گے، تب تک ہمارے گھر کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے بھائی، ایک واقعہ ہے، جب یہ سوال آتا ہے کہ کیا ضروری ہے سسر کو کھانا دینا، کیا ضروری ہے ساس سسر کو پانی دینا، ہم ان کی خدمت نہیں کریں گے، لیکن یہ اخلاقی ذمہ داری ہے۔ صحابہ کرام، صحابیات کی زندگی کو دیکھیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سنن ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابن حبان کے حوالے سے، کبشہ بنت کعب ایک خاتون ہیں، صحابیات ہیں، کہتی ہیں ابو قتادہ ان کے شوہر تھے، ابو قتادہ کی بہو تھی یہ کبشہ بنت کعب۔ کبشہ بنت کعب کہتی ہیں کہ میرے سسر میرے پاس آئے، میرے سسر ان کے پاس آئے۔ کبشہ کہتی ہیں کہ میرے سسر جب آئے، نماز کا وقت ہو گیا تھا، وضو کی پانی کی ضرورت تھی، وضو کا پانی انہوں نے مانگا تو وضو کا پانی میں نے ان کے پاس رکھ دیا، ان کی خدمت میں وضو کا پانی رکھ دیا۔ دیکھیے بہو خدمت کر رہی کہ نہیں کر رہی ہے، ان کی ضرورت کی چیز ان کے سامنے رکھ رہی کہ نہیں رہی۔ ایسا تو انہوں نے نہیں کہا لے لو اپنے سے پانی، کیا پانی لینے کی صلاحیت نہیں ہے، کیا پانی لینے کی طاقت نہیں ہے، لے لو اپنے بیٹا سے، مجھے کیا ضرورت ہے۔ اخلاقی ذمہ داری، صلہ رحمی یہ ہے۔ پانی مانگا گیا، پانی کی ضرورت تھی تو بہو نے پانی لا کر کے دیا۔ بہو کہتی ہے میں نے پانی دیا ایک برتن میں، ایک بلی آئی اور بلی آپ پاس میں گھومنے لگی،
प्यासी बिल्ली थी, मेरे ससुर ने बर्तन को टेढ़ा कर दिया और बिल्ली को पानी पिलाने लगी। मैं ताज्जुब से देखा तो मेरे ससुर ने कहा, मेरी बहू क्या तुमको ताज्जुब हो रहा है बिल्ली पानी पी रही है? तो कहा कि हाँ मुझे ताज्जुब हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहा लैसत बिनजसिन, ये बिल्ली नापाक नहीं है, ये घूमने वाली और तवाफ करने वाली और हमारे बीच रहने वाली जानवर है, इसलिए बिल्ली अगर कोई चीज़ खा पी ले तो वो चीज़ नापाक नहीं होती है। तो ये सहाबियात का तर्ज अमल था, ये सहाबाए किराम का तर्ज अमल था। इसलिए ऐसे में हमें और आपको घर की इस्लाह करने के लिए इन तमाम नुस्खों को अपनाने होंगे, तब जा कर के हमारे और आपके घर की इस्लाह हो सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस्लाम की इन तालीमात को अपनाने और अमली जामा पहनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन तकब्बल या रब्बल आलमीन। एक अहम और ज़रूरी ऐलान ये है कि मस्जिद अहले हदीस में आए दिन